یہ واحد شعبہ ہے جس میں دوسرے سال پینشن شروع ہو جاتی ہے. تو 9 لاکھ یا راؤنڈ اباؤٹ ایک گروپ انشورنس ملتے ہیں فری میں. نہ کس دن میں کچھ دن میں ورکر فوت ہو جائے تبھی موت سے تو اس کے وارثوں کو کلیم ملتا ہے. اگر ایکسیڈنٹ ڈیتھ ہوتی ہے تو وارثوں کو ڈبل کلیم ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، سب سے پہلے تو آپ ہمارے چینل تکافل انشورنس اس کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ بر وقت دیکھ سکیں. میں ہوں نیلا صدف اور میرے ساتھ موجود ہیں موٹیویشنل اسپیکر مہر ظفر اقبال ظفر صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہو، اللہ کا کرم ہے. سر میرا آپ سے بہت اہم سوال ہے کہ تکافل اور لائف انشورنس جو کمپنیز ہیں وہ اپنے صارفین کو ڈیتھ کلیمز اور علاج معالجہ کی سہولت دیتی ہیں، تو کیا وہ ورکرز کو بھی یہ سہولیات دیتی ہیں؟ بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آپ کا بسم اللہ بہت اچھا سوال ہے، بلکہ بر وقت ہے. بالکل صارفین کے علاوہ جو ورکرز ہیں لائف انشورنس یا تکافل کمپنیز کے، ان کو سیلری یا کمیشن کے علاوہ بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جیسا کچھ صارفین اپنی قسط کو لیٹ کر کے یا پالیسی کو چھوڑ کے وہ سہولتیں ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں، ان کے حقدار نہیں رہتے. اسی طرح کچھ بدنصیب آساتی طور پہ یا اپنی سستی کی وجہ سے وہ سہولتیں نہیں لے پاتے. میرا چند دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا ہے شدید، ابھی بھی نشان باقی ہے، چوٹیں لگی ہیں، ہر جگہ پہ نشان ہے. اللہ نے نئی زندگی دی ہے. اور اس دن مجھے بھی احساس ہوا تھا کہ میں خود بولوں. آپ نے شاید وہ حادثے کا سنا اور اب یہ جو سوال کر رہی ہیں، میں ایلیجیبل نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا، ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، پھر سوال کیجیے گا. ہاں بالکل سہولت ہوتی ہے. جو بندہ لائف انشورنس کا کام کرتا ہے اگر وہ سہولتیں نہیں لیتا تو اس کو لائف انشورنس کا کام چھوڑ دینا چاہیے. پہلی سہولت، جب متعلقہ کمپنی کی ٹریننگ لیتا ہے ورکر تو اس کو سہولت ملتی ہے فری گروپ انشورنس کی. عمومی طور پہ 20 سال کی مدت رکھ کے بندہ پالیسی خریدتا ہے کسی کمپنی سے، خاص طور پہ اسٹیٹ لائف سے، تو اگر وہ 50-60 ہزار روپیہ سال کا دیتا ہے تو 50 سے 60 لاکھ روپیہ اس کو میچورٹی ملے گی. یا ڈیتھ کلیم ملے گا اس کے وارثوں کو، مطلب 20-25 لاکھ کا یا 10 لاکھ کا، 10 یا 20 لاکھ کا. ایکسیڈنٹ میں 20 لاکھ کا، ویسے 10 لاکھ. سیم لائک 9 لاکھ کی تو شروع سے ہی گروپ انشورنس مل جاتی ہے. عموماً ہر کمپنی کا یہی ہے، کسی کا 8، کسی کی 9، کسی کی 5، کسی کی 15. نیو بندے کو جب وہ ٹریننگ کر لیتا ہے تو ان کو 9 لاکھ یا راؤنڈ اباؤٹ ایک گروپ انشورنس ملتے ہیں فری میں. نہ کس دن میں کچھ دن میں ورکر فوت ہو جائے تبھی موت سے تو اس کے وارثوں کو کلیم ملتا ہے. اگر ایکسیڈنٹ ڈیتھ ہوتی ہے تو وارثوں کو ڈبل کلیم ملتا ہے. تو اس کے لیے کیا کیا چاہیے ورکر جانتے ہیں، لیکن کہاں پہ احتیاط نہیں کر رہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو بات ہوگی، بڑا دردناک موضوع ہے اگلا جو ہے. اسی طرح جو آپ کہتی ہیں انہیں تنخواہ اور کمیشن کے علاوہ کیا ملتا ہے. انہیں 3 ماہ بعد بونس ملتے ہیں، سال بعد اکٹھے بونس ملتے ہیں. اور ناظرین آپ کے لیے بھی اگر کوئی انشورنس انڈسٹری میں آنا چاہے صحیح طرح سے، ڈنگ ٹپاؤ ٹائپ نہیں، صحیح پروفیشنل طریقہ سے آنا چاہے، تو میرا خیال ہے دنیا کا واحد یہ شعبہ ہے، دنیا کا واحد شعبہ. یقیناً میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں. پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی آپ نوکری کرتے ہیں کسی ملک میں 25 سال کے بعد آپ ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں، جیسے میں نے لی 25 سال نوکری کر کے. لیکن اب میرے بعد والے 55 سال کی عمر سے پہلے ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتے. نوکری کرنی ہے، 55 سال عمر ہونی ہے، اس کے بعد ایک پینشن ملنی ہے. لائف انشورنس کا شعبہ واحد شعبہ ہے. آپ کا کوئی بچہ، بھائی، بیٹا یا آپ خود کام کر رہے ہیں تو یا تو ان سہولتوں کے لیے کام کریں یا چھوڑ دیں. دوسرے یہ واحد شعبہ ہے جس میں دوسرے سال پینشن شروع ہو جاتی ہے. یہ واحد شعبہ ہے جس میں دوسرے سال ورکر کی پینشن شروع ہو جاتی ہے. یعنی جتنی قسطیں آگے جمع ہوں گی ان میں سے کچھ انسینٹیو ہوتے ہیں، معمولی سے بے شک ہوتے ہیں، لیکن وہ مانا لاکھوں میں ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ اس کو ملتے رہنے ہیں. اگر خدا نخواستہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو
اس کی فیملی کو جتنا اس نے کام کیا ہوا اس کی کمیشن جو آتی ہے ہر مہینے یا ہر سال جب لوگ جمع کرواتے ہیں تو اس کی فیملی کو پینشن کی شکل میں ملتی رہے گی. اور اسٹیٹ لائف کا یہ ہے کہ 10 سال تک اگر بندہ کام کرتا ہے ورکر بھی، ویسے ایریا مینیجر یا پینشن کا حقدار ہوتا ہے، لیکن آپ 10 سال کے بعد ایک ورکر کی اپنی دیتا ہے ریٹائر کر دیں تو اس کا کمیشن پھر جب تک لوگ جمع پیسے کرواتے ہیں ملتا رہے گا. ٹھیک ہے جی. اور باقی جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان کا تنخواہ ہوتی ہے سیم لائک، مطلب جیسے یہ گورنمنٹ کا اصول ہوتے ہیں اس کے تحت پینشن گریجویٹی وغیرہ ملتی ہے، تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے. تو ہاں ملتا ہے، میڈیکل کی سہولت ملتی ہے. اگر کوئی مینیجر ہے یا کسی کو میڈیکل کارڈ کا ایلیجیبل ہوتا ہے، وہ ٹارگیٹس ہوتے ہیں، وہ پورے نہیں کرنے کسی نے تو وہ انشورنس چھوڑ دے. اگر وہ ٹارگیٹ پورے کرتے ہیں ہم لوگ تو پھر میڈیکل کی سہولت ہوتی ہے. اور ہر کمپنی ایک لمیٹڈ کارڈ دیتی ہے، اس کے اندر وہ اپنا ہاسپٹل کسی بھی بڑے بڑے ہسپتال سے جا کے علاج کروا سکتے ہیں. جیسا کہ اسٹیٹ لیول کا مینیجر کے بعد ان لمیٹڈ میڈیکل ہے. میں نے دیکھا ہے لوگوں کا بزنس 10 لاکھ ہے، ان کی بیوی بچہ یا کوئی بیمار ہوا، خدا نہ کینسر کے مریض کہیں نکلے تو پتہ چلا کہ 50-60 لاکھ تو اس پہ خرچ ہو گیا ہے، لیکن اسٹیٹ لیول نے کچھ بھی نہیں لیا. یعنی میڈیکل کی سہولت بھی ہوتی ہے. ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.